اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ آج کی جو ویڈیو اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ یقیناً اہم ایک سوال جو کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ بچی کتنا محفوظ ہے۔ اب ظاہر ہے اب بھی ایک گھر چلی گئی ہے، اور گھر میں تو ظاہر ہے 24 گھنٹے تو وہ والدین کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے گھر میں والدین نے باہر بھی جانا ہے، گھر سے باہر بھی نکلنا ہے۔ تو اب سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ بچی کس حد تک جو ہے نا وہ سیکیورٹی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، چونکہ سیکیورٹی کا مہیا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں، چونکہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ گروہ اور یہ جو ہے نا اور اس کے جو سہولت کار ہیں یہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں۔ جس طرح انہوں نے ججز کو خرید کر اب ججز کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن کے انہوں نے بہت ساری باتیں ثابت کی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مغویہ بچی اور اس کے خاندان کے افراد پر حملہ کیا جائے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ درندے ظہیر نے دھمکیاں دی تھی مہدی کاظمی صاحب کو، اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی کی تصویریں بھی لگائی تھیں اس نے واٹس اپ اسٹیٹس پہ، اور پھر ان کو جو میسیجز کیے تھے۔ تو یقیناً ایک سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوال جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ جج صاحب، یہ اب سندھ پولیس کا اور سندھ عدلیہ کا معاملہ ہے، سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ درندے باہر ہیں اس بچی کو سیکیورٹی دی جائے، اس کے گھر والوں کو سیکیورٹی دی جائے، مہدی صاحب کو سیکیورٹی دی جائے، اور پھر جو بچیاں ان کے گھر میں اور ہیں، چھوٹی بچی جو آتی رہی ہے، ہم نے دیکھا وہ چھوٹی سکینہ، اور وہ چھوٹی بچی جس کی تصویریں اس درندے نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائی تھیں جب اس نے مہدی صاحب کو میسیجز کیے تھے، تو وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس حوالے سے ضروری ہیں کہ سب چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ میں نے دیکھا ہے وہ جو شاہد خان صاحب جو نیوز 360 والے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے اس سلسلے میں باتیں کی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ درندے جو ہے نا فرائیڈے کے دن سے ہی جب بچی کے گھر واپسی کا فیصلہ ہو گیا تو اسی دن سے ہی انہوں نے اس گھر کی اور اس گھر کے افراد کی ریکی کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ بچے جو ہے نا وہ کیا ان کی روٹین ہے، کیا کرتے ہیں، کس ٹائم باہر جاتے ہیں، کس ٹائم باہر نہیں جاتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی یہ ریکی کر رہے ہوں۔ اور ٹھیک ہے، اس ایریا میں ہو سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی ہے، لیکن اس کے بعد جو مزید ایریاز ہیں جو قریبی ظاہر ہے وہ انہوں نے ہر ٹائم ایک جگہ پر تو نہیں جانا ہے، انہوں نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، انہوں نے کمیونٹی میں بھی باقی جگہوں پہ جانا ہے۔ تو آگے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک سیکیورٹی کا کنسرن بھی ہے، جو کہ یہ درندہ گروہ جو ہے نا وہ اب چپ تو نہیں بیٹھے گا۔ ان کو ایک جگہ پر شکست ہو چکی ہے، اور بڑی شکست ہوئی ہے، بچی اپنے والدین کے پاس ہے، اور وہ اس ٹائم ان کے چنگل میں نہیں ہے۔ تو جو باتیں ہوں گی وہ یقیناً اس طرح ہے کہ ان پہ غور کیا جائے، سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ بچی پر کسی قسم کا بھی کوئی ٹراما نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، اور وہ آرام سے جا کے نا ان درندوں کے سامنے جب عدالت لگے گی تو وہ آ کے بیان دینے کے قابل ہو، اور اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو پریشانی کا باعث بنے بچی کے لیے یا بچی کے والدین کے لیے، اور پھر یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو اس جبران ناصر صاحب یا کوئی اور بھی کنسرن ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے، پولیس کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے کہ انہوں نے یقینی بنانا ہے کہ بچی کی سیکیورٹی کو، اور یہ گروہ اور یہ درندے کسی بھی طرح سے بھی، اور ان کے سہولت کار جو بھی ہیں وہ کسی طرح ان تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ بچی آرام سے اپنی زندگی گزارے، آرام سے پیسفل طریقے سے، اور والدین جب اس کو عدالت میں لے کے آئیں تو وہ اس قابل ہو کہ بغیر کسی دباؤ کے بیان دے سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔